تو صدقہ فطر کی یہ ہوئی حکمت۔ اب آئیے اس کے مسائل پر۔ صدقہ فطر کے کچھ خاص مسائل۔ میں نے آپ سے کہا کہ صدقہ فطر ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک واجب ہے۔ اب سوال ہے کس پر واجب ہے؟ ہر صاحب نصاب کو اپنی طرف سے اور اپنی اولاد کی طرف سے، جو اولاد اس کی کسٹڈی میں ہو۔ اور ارے بھائی کہیے نا بھائی، جوائنٹ فیملی ہے، باپ نے اپنے 4 لڑکوں میں سے کسی کو الگ نہیں کیا ہے، کاروبار ایک میں، ہانڈی ایک ہے۔ اب باپ پر واجب ہے اپنی طرف سے، اپنی اولاد کی طرف سے، اور اولاد میں چھوٹے بڑے سب کی طرف سے، مرد ہو، عورت ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، پوتا ہو، پوتی ہے، سب کی طرف سے صدقہ فطر نکالنا ہوگا۔ صدقہ فطر شخص پر واجب ہے، مال پر نہیں، یعنی اپنی زبان میں موڑی پہ واجب ہے، جتنی موڑی اتنا صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا۔ ہر آزاد مسلمان مالی کے نصاب پر صدقہ فطر واجب ہے۔ عید کے دن صبح صادق طلوع ہوتے ہی، عید کا دن جیسے ہوا، صبح صادق طلوع ہوئی تو صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ بچہ، مسئلہ میں نے بیان کر دیا، آسانی کے لیے اگر کوئی رمضان ہی میں چاہے، شروع رمضان میں چاہے، دے کے ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ وہ بچہ جو صبح صادق سے پہلے پیدا ہوا، اس کا بھی صدقہ فطر دینا ہوگا، باپ اگر گارجین ہے یا دادا جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ صدقہ فطر ذمے میں ایسا واجب ہے کہ عمر بھر میں اس کا وقت ہے، یعنی جب بھی ادا کرے گا تو ادا ہی ہوگا، اور جب تک ادا نہیں کیا اس کے ذمے میں رہے گا معلق، اس کو ادا کرنا ہوگا، قضا نہیں ہوگا، جب ادا کرے گا ادا ہی ہوگا۔ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے روزہ رکھنا بھی شرط نہیں۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی بدبخت مسلمان ہے، کوئی عذر شرعی نہیں، ہٹا کٹا ہے، اور اپنی بدبختی سے، اپنی نالائقی سے، اپنی محرومی سے اس بدبخت نے روزہ نہیں رکھا، تو کہتے ہیں کہ وہ تو گناہ پڑے گا روزہ نہ رکھنے کا، پھر بھی صدقہ فطر دینا ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یا ایسے ہی اگر عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا، مسافر پر روزہ نہیں ہے، مسافر ہے، وہ سفر میں، پورا رمضان گزر گیا بھاگ دوڑ میں، بزنس مین بہت بڑا ہے، ہی ملک جا رہا ہے، وہاں جا رہا ہے، فلائٹ سے جا رہا ہے، ریل سے جا رہا ہے، سفر ہی میں گزر گیا، تو پورا رمضان روزہ نہیں رہا، وہ مسافر ہے، بعد میں قضا کرے گا، ٹھیک ہے، مگر اس کو بھی صدقہ فطر دینا ہوگا، یہ ہے۔ یا ایسے ہی مرض کی وجہ سے روزہ نہیں رہا، بیمار رہا، 4 روزہ چھوڑ گیا، تو اب پھر بھی اس کو دینا ہوگا صدقہ فطر، بعد میں قضا کرے گا، یہ سب ہے۔ جہاں تک ہو سکتا ہے میں بیان کرتا ہوں، میں نے کہا تھا پچھلے جمعہ میں بھی، اب آپ کی ذمہ داری ہے، جو پوائنٹ نہ ہے، جو نقطہ نہ ہے، جو مسئلہ نہ ہے، وہ آپ پوچھئے۔ باپ نہ ہو تو دادا باپ کی جگہ ہے، دادا ہی اگر ہے، باپ نہیں ہے تو دادا باپ کی جگہ ہے، یعنی اپنے فقیر یتیم پوتے کی طرف سے اس کو نکالنا واجب ہوگا، پوتی کی طرف سے بھی، سمجھے۔ صدقہ فطر کی مقدار، اب یہی آپ سنیے جو خاص بات ہے، صدقہ فطر کی مقدار کتنی ہے؟ عربی پیمانہ تھا سا، صاد الف عین سا، اسی کو جب لے آئے، یہ انگریزی جو گرام کلو گرام چلتا ہے تو بڑی بحث، بڑا اس میں اختلاف، تحقیق ہوئی نا، تو کہتے ہیں صدقہ فطر کی مقدار گیہوں اور گیہوں کا آٹا آدھا سا، اور جو یا جو کا آٹا 1 سا دینا ہوگا۔ اب سا کتنا ہے یہی پر آئے گی، سا کی تحقیق میں بڑا اختلاف ہے، اور یہ اختلاف صرف ہندوستانی اور پاکستانی علماء میں نہیں، یعنی بر صغیر کے علماء میں نہیں، عرب کے علماء میں بھی ہے یہ سا میں اختلاف۔ کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ عرب کے علماء کے یہاں بھی اس میں اختلاف پایا جاتا، اتفاق نہیں ہے، اور اس اختلاف کی وجہ کیا ہے کہ جب سا کو نئے انگریزی پیمانے میں لایا گیا تو یہی سے اختلاف شروع ہوا، کتنا کلو گرام بنے گا۔ اب دیکھیے بہت بڑی کتاب ہے عربی میں، الفقہ علی المذاہب الاربعہ، اس میں جب سا روزہ اور صدقہ فطر کی بات آئی تو سا کو اس نے جو نئے انگریزی گرام میں کہا ہے 3 کلو 500 گرام، 3.5 کلو ہوا۔ کس کتاب میں؟ الفقہ علی المذاہب الاربعہ میں کہا ہے، اور دوسری کتاب عربی ہی میں ہے الفقہ الاسلامی وادلتہ میں سا کو کہا ہے 3 کلو 800 گرام۔ اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہاں کہہ رہے ہیں دوسری کتاب میں، وہ بھی بہت بڑے عالم ہیں، لکھ رہے ہیں کہ 3 کلو 500 گرام۔ دوسری کتاب ہے وہ بھی عربی میں، اس میں کہتے ہیں 3 کلو 800 گرام۔
بس زیادہ احتیاط یہی ہے جو بعض محققین علماء نے کہا ہے کہ ایک سا میں تو زیادہ لیا جائے، زیادہ والی مقدار، کم والی نہیں۔ کم والی لیں گے تو اگر وہی تحقیق خدا کے یہاں مقبول ہوگی تو ہمارا عمل اس پر رہ جائے گا، تو زیادہ 2 پیسہ بڑھتی خرچہ کر دو میں، یہاں یہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک سا میں، جیسا علماء نے کہا ہے کہ ایک سا میں 4 کلو 90 گرام ہوتا ہے، ایک سا میں 4 کلو 90 گرام، اور آدھا سا میں 2 کلو 45 گرام۔ تو اب جو ہے اسی اعتبار سے ہم نکالیں گے کیا صدقہ فطر۔ صدقہ فطر کس کو دیا جائے گا اور کب دیا جائے گا؟ تو کب تو میں نے بیان کر دیا، صدقہ فطر کو پہلے بھی دینا جائز ہے، دوران رمضان میں بھی، شروع رمضان میں بھی، ہاں کہتے ہیں کہ حتیٰ رمضان سے پہلے بھی، ابھی رمضان کل سے شروع ہوگا تب بھی دینا جائز ہے، مگر افضل وہی طریقہ ہے عید کی صبح نماز عید کی ادائیگی سے پہلے، ٹھیک ہے۔ صدقہ فطر انہی لوگوں کو دے سکتے ہیں جن کو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ان کو صدقہ فطر بھی نہیں دے سکتے۔ اور زکوٰۃ کن کو دی جائے کن کو نہ دی جائے پچھلے جمعہ کو بیان کر چکا ہوں۔ ہاں ایک فرق ہے، وہ کیا ہے؟ عامل والعاملین علیہا، قرآن نے کہا تھا زکوٰۃ کے بارے میں کہ زکوٰۃ ان کو بھی دی جائے گی جو زکوٰۃ وصولنے والے۔ یہ بیچارہ دن بھر دوڑ رہا ہے، بیگ لیے ہوئے رسید کاٹ رہا ہے، ہم حقیر سمجھتے ہیں نا کہ یہ ملا جو ہے یہی کام کر رہا ہے، ارے بہت بڑا کام کر رہا ہے، قرآن اس کا ذکر کیا ہے۔ ہاں زکوٰۃ وصولنے والے کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، وہ بٹورے گا، وصولے گا، اس کے بعد جب جائے گا جس ادارے کی ہوگی، جس بیت المال کی ہوگی، اسی حساب سے وہاں کے بڑے لوگ سرپرست یا سیکریٹری جو بھی ہوں کہ تم کو اتنا دیا جا رہا ہے۔ کیوں بھیا؟ اس کو بھی بچے نہیں ہیں، اس کا خرچہ نہیں ہے گھر میں، وہ جو دن بھر دوڑ رہا ہے رمضان میں۔ حقیر نہ سمجھنا کسی مولوی کو اس بارے میں، وہ کسی مسلک کا ہو، سمجھ گئے؟ ہاں تو میں فرق بیان کرنے جا رہا تھا، بات کہاں سے کہاں نکل گئی کہ زکوٰۃ اس کو دی جا سکتی ہے وصولنے والے کو، لیکن صدقہ فطر اس کو نہیں دیا جائے گا۔